اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، درگزر کرنے کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں سے کیا فرما رہے ہیں؟ درگزر کرنے کو اپنی عادت بنا لیجئے اور نیکی کا حکم کرتے رہیے، اور جو اس نیکی کے حکم کے بعد بھی جہالت کی وجہ سے نہ مانے تو ایسے جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ یعنی ہم ان کو بتا رہے کہ بھئی نیکی کا کام کرو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، لیکن اگر اس کے باوجود بھی بندے بات نہیں سن رہے ہیں تب پھر ان کے پیچھے زیادہ پڑھ کر اپنی انرجی کو ضائع نہ کرو، بلکہ ایسوں سے کنارہ کر لو، ایسوں سے کنارہ کر لو، اپنا راستہ الگ کر لو، لیکن راستہ الگ کر لیں لیکن ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ لیکن اب ان کے ساتھ ان کے پیچھے پڑھ کر اپنے ماحول کو اور اپنے رشتے کو خراب نہ کریں۔ یعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر ان کی جہالت پر اتفاقاً آپ کو شیطان کی طرف سے غصے کا کوئی وسوسہ آنے لگے تو اس حالت میں فوراً اللہ تعالی کی پناہ لیا کیجیے۔ جیسے کبھی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو، جھوٹ نہ کہو، ہم بات کر رہے ہیں لیکن فضول میں وقت بیٹھ کے ضائع کر رہے ہیں، لیکن نماز کی طرف نہیں آ رہے، قرآن کی طرف نہیں آ رہے، ہاں اپنی منمانی زندگی بسر کر رہے، اور آپ لوگ اتنا کہہ بھی رہے تو کہنے کا کوئی فرق ان لوگوں کے اوپر نہیں پڑتا۔ تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اگر ایسی صورت میں تمہیں اگر شیطان کی جانب سے کوئی غصہ آ جاتا ہے تو غصے کو پی لو، غصے کو پی لو اور فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ کی پناہ میں کیسے آئیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا؟ یہ کلمات ہم کو ہمارے نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں کہ جب بھی ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہو تو ہمیں ان کلمات سے مدد لینی چاہیے۔ بلا شبہ وہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اگلا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ سورہ مزمل کی آیت ہے، دیکھو جو روز پڑھتا ہوگا وہ آیت سن کے سمجھ گیا ہوگا کہ ہاں یہ سورہ مزمل کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 10 ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور یہ لوگ جو تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں آپ ان باتوں پر صبر کیجیے اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جائیے، یعنی ان سے الگ ہو جائیے، یعنی نہ تو شکایت کیجیے اور نہ ہی انتقام کے فکر میں لگیے۔ اب یہ تو ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندوں سے بات۔ اب آگے کیا بات بتائی جائے گی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی حدیث کے حوالے سے اسی چیز کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی دن سخت گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری قوم سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، سب سے زیادہ تکلیف طائف کے دن اٹھانی پڑی۔ میں نے اہل طائف کے سردار ابن عبد یا لیل بن عبد کلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میری نصرت کرو، میری مدد کرو اور مجھے اپنے ہاں ٹھہرا کر دعوت کا کام آزادی سے کرنے دو، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ میں طائف سے بہت غمگین اور پریشان ہو کر اپنے راستے پر واپس چل پڑا۔ قرن ثعالب مقام پر پہنچ کر میرے اس غم اور پریشانی میں کچھ کمی آئی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکارا اور عرض کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے بھی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور پہاڑوں پر متعین فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کفار کے بارے میں جو چاہے اسے حکم دیں۔
اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دے کر سلام کیا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو، قوم کی وہ بات جو آپ سے ہوئی سنی۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ مجھے آپ جو چاہیں حکم فرمائیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور جس سے یہ درمیان میں کچل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے، یعنی ان کی نسلوں میں سے، ان کے بعد آنے والی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اب دیکھو حدیث مبارکہ میں آتا ہے طائف کا دن سب سے زیادہ سخت گزرا، اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی نبی علیہ السلام نے کہ جس کی انتہا نہیں، جس کی انتہا نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اگر ہم رہتے تو یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل کے نیست و نابود کر کے بھی ہمارے دل کو تسلی نہیں ہوتی، ہمارے دل کو سکون نہیں ہوتا۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام کا کرم، احسان کہ نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، بلکہ بدلہ بھی نہیں لیا۔ اگر چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے اور جائز بھی تھا، لیکن فرمایا کہ نہیں، میری تو دعا، میری تو تمنا یہ ہے کہ میں ان کے بعد جو ان کی اولادیں آئے گی، جو نسلیں آگے آئیں گی، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، وہ توحید پرست ہو۔ الحمدللہ دیکھو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہہ دیتا ہے جو بالکل نازیبہ بات ہو تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ہمارے غصے اور شدت کی انتہا نہیں رہتی کہ تمہاری کیسی مجال کہ تم نے ایسی بات کی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا معائنہ کریں، ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اگرچہ کہ ہم ایسی کوئی نازیبہ بات نہیں کرتے، لیکن ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، قول سے، افعال سے، ہر چیز سے خالی ہے، ہر چیز سے خالی ہے۔ تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ طائف والوں نے تو بے شک بہت تکلیف دی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر آج کے مسلمان کو دیکھا جائے، ہم اگر اپنی زندگیوں کو ہی دیکھ لیں تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے۔ نمازوں کا حال تو چھوڑ ہی دیجئے، نماز کا معاملہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن نماز میں ادا ہونے والی سنتیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مصلی پہ کیسے کھڑے ہونا، مسجد میں کیسے جانا، کیا پڑھنا، مسجد کے اندر کس پیر سے داخل ہونا، مسجد سے باہر یا مصلی سے باہر کس پیر سے آنا، کیا دعا پڑھنا، کچھ بھی ہمیں ہوش نہیں، کچھ ہمیں خبر نہیں۔ اس پر سے ہمارا پورا کیا ہے کہ ہم تو مسلمان، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والے۔ ہماری جان لے کے کیا ہوگا؟ مزہ تو تب ہے نا ہم اپنی زندگی، ہم اپنی جان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر ختم کر دیں، اتنی زندگی بسر کریں، ایسی زندگی بسر کرے کہ ہمارا ہر بھائی نبی، صحابہ دکھنے لگے، ہماری ہر بیٹی، ہماری ہر بہن صحابیات نظر آئے۔ اس کو بولتے ہیں زندگی، اس کو بولتے ہیں اتباع، اور اس سے کہتے ہیں کہ نبی کے نام پر اپنی جان دینا۔ آج ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کو نبی علیہ السلام کے ارشادات پر ہم تو چھوڑ دیجیے، ایمان والے کی تو بات ہی چھوڑ دیں، آج غیر قائل ہیں، آج غیر قائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنی 100% صحیح ہے کہ آج ریسرچ چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ان کے باتوں میں تحقیق کی جا رہی ہے، اور یقین کیجئے تحقیق 100% صحیح تحقیق چل رہی ہے۔ اسی لیے اپنے نبی کو تکلیف دینے سے باز آ جائیں گے ہم انشاءاللہ، اپنی زندگی سنت پر لے آئیں گے، اپنی زندگی کو جیسے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس روئے زمین پر ہم سب کا جو رہبر، جو ہادی بنا کر بھیجا، تو ہم اپنے رہبر کی، ہم اپنی ہدایت کو، ہم تک ہدایت کو پہنچانے والے جس کے ہم نے بہت شکر ادا کرنا چاہیے ایسی ہستی کی
جیسا انہوں نے کہا ویسی اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگی 100% سنت پر آ جائے. یہ سنت جو ہے نا، یہ ہماری زندگی کے پروٹیکشنز ہیں. جیسے کہ سمجھو مجھے ایک گھر میرا بنانا ہے اور میرا بجٹ بہت ہائی ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں جتنا چاہے مال خرچ کروں، میرے مال میں انشاءاللہ کوئی تنگی نہیں آئے گی. اب مجھے جب گھر بنانا ہے، اب مجھے جو دینے والا ایڈوائز کرنے والا وہ مجھے ایڈوائز کرے گا کہ ایک کام کرو، سنگل اینٹ کی دیوار بنا لو، 2 بیڈ روم کے بیچ میں سنگل اینٹ کی دیوار بنا لو، اور مین ڈور کے اوپر بھی سنگل اینٹ کی دیوار بنا لو، چاہیے تو ڈبل اینٹ کی دیوار بنا لو، پیسہ بچے گا تمہارا. لیکن اگر ہم آگے کا سوچتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آگے کا سوچنے پر ہم سوچیں کہ نہیں، میں کیوں ڈبل اینٹ کی دیوار بناؤں، میں کیوں نہ چار اینٹوں والی دیوار بناؤں، میں کیوں نہ 6 اینٹوں والی دیوار بناؤں. ابھی جتنی اپنی دیوار کو موٹی موٹی کرتا چلا جائے گا، اتنا اس کا گھر دشمنوں سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا. تو دیکھو ہمارے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں یہ دعاؤں کا جو ذخیرہ، تو دعاؤں کا خزانہ دیا. کھانا کھا لو تو یہ دعا، پانی پی لو تو دعا، کپڑا پہن لو تو یہ دعا. یہ جتنی دعائیں ہیں، یہ ساری دعائیں ہم سب کا پروٹیکشن ہے. کیا یہ ہم سب کا پروٹیکشن، یہ ہماری حفاظت ہے، یہ ہمیں قلعے نما گھر نصیب فرماتے ہیں. تو بس اگر ہم اپنے نبی کو تائی پالوں کی طرح تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں تو آج ہی اسی کلاس کے اندر عزم کریں. سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی معافی کہ اللہ ہماری توبہ کہ آج تک ہم نے جیسی بھی نادانی میں زندگی بسر کری ہے، غفلت میں زندگی بسر کر لی، اللہ آج سے توبہ کہ آج کے بعد ہماری زندگی غفلتوں والی نہیں ہوگی. ہم تیرے دین کو سیکھ کر عمل کریں گے اور سیکھ کر دوسروں کو پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ ارادہ کریں گے، عزم کریں گے. بہت بڑی مجلس ہے، آج کا دن بہت بڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی 100% پرانی زندگی بن جائے اور سنت والی زندگی ہماری بن جائے. جو تکلیف طائف والوں نے دی وہ تکلیف انشاءاللہ ہم نہیں دیں گے. اب آگے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. سامنے سے ایک دیہاتی شخص آتے ہوئے نظر آئے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں کوئی بھلی بات چاہیے؟ انہوں نے کہا، وہ بھلی بات کیا ہے؟ کیونکہ دیہاتی آدمی، جاہل آدمی اور بالکل جہالت سے اس نے پوچھا کہ بھلی بات سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم کلمہ شہادت اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لو. انہوں نے کہا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر کون گواہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو جو تم بات پیش کرو اس کا گواہ بھی پیش کرو. آپ نے ارشاد فرمائی، درخت گواہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا جو وادی کے کنارے پہ تھا. وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا یا زمین کو چیرتا ہوا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے اس سے 3 مرتبہ گواہی طلب فرمائی. اس نے 3 مرتبہ گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرما رہے ہیں ویسا ہی ہے، یعنی اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول، بندے اور رسول ہیں. پھر وہ درخت واپس اپنی جگہ واپس چلا گیا. یہ سب کچھ دیکھ کر دیہات کے رہنے والا شخص بڑا متاثر ہوا. اپنی قوم کے پاس واپس جاتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میری قوم والوں نے میری بات مان لی تو میں ان سب کو آپ کے پاس لے آؤں گا، ورنہ میں خود آپ کے پاس واپس آؤں گا اور آپ کے ساتھ رہوں گا. دیکھو، ایک وہ انسان جو دشمن ہے، جسے کوئی خبر نہیں کہ کون نبی، کیسے نبی، کتنے صادق، کتنے امین، لیکن
انہوں نے کیسا آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیا۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ خیبر والوں کے میدان میں پڑاؤ ڈالو، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اب دیکھو جنگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن جذبہ دیکھو، پڑاؤ ڈالو، ڈائریکٹ ان پر اٹیک مت کرو، اور وہاں پہ پڑاؤ ڈالنے کے بعد سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اسلام کو ان پر پیش کرو، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ان پر ہیں، یعنی اللہ کے حقوق کیا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، ایمان لانا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ان پر ہے ان کو بتانا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیں، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بہتر ہے۔ عربوں میں سرخ اونٹ بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، جیسے سمجھو آج کے زمانے میں رولس رائس کار جسے ہر کوئی عام نہیں خرید سکتا، یہ خاص میں سے خاص چاہیے جو صرف وہی لوگ ایسی بڑی سی گاڑی خرید سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھو آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی یہ بہت سنہری موقع ہے کہ آپ جو کچھ یہاں سنتے ہو، ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر کے پورے افراد تو نہیں سن سکتے ہیں، کوئی کسی جگہ مصروف ہے، کوئی کسی جگہ مصروف ہے، تو اگر آپ کو ہماری کچھ باتیں یاد رہ گئی ہوں، آپ کے اندر جذبہ ہو، آپ اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ ہماری زبان میں تاثیر عطا فرما، اللہ ہمارے لیے آسان کر، اللہ تو ہم پر کرم فرما کہ ہم جس کو بھی دعوت دیں اسلام کے بارے میں کچھ بتائے تو وہ فوراً سن لے، ہماری بات مان لے۔ پہلے اللہ سے دعا مانگے، 2 رکعت نماز پڑھ کے، مغرب میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کریں، اس کے بعد پھر دعوت کو پیش کریں کہ جیسے ہم نے آپ کو اسٹارٹنگ میں کہا کہ ہمیں درگزر کرنا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں درگزر کرنے کا، پھر ہمیں اپنی زندگی کو 100% سنت پر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو سنتیں کیا ہیں ان کو سمجھانا، ان کو بتانا اور سنت پہ محنت کرنا، یہ سارے کام ہم کو کرنا ہے، اور یہ کہ نبی علیہ السلام کی بات پہ چلنا اور جیسا کہ انہوں نے کہا ویسا کرنا۔ اور پھر اگر آپ کی اتنی محنت پر اگر آپ کے گھر کے ممبر میں سے، آپ کے دوست احباب میں سے، آپ کے گروپ میں سے کسی ایک کو بھی اللہ نے نمازی بنا دیا، گناہوں سے توبہ سکھا دیا، تو اس کے بعد کے سارے جتنے بھی عمل ہے، وہ سارے عمل جو کچھ وہ کرے گا سب کا ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو سرخ اونٹوں سے اونٹ سے بہتر ہے۔ تو کیا ہم نے نہیں چاہیں گے کہ یہ اونٹ ہمیں ملے؟ ہم میں سے نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ہاتھ سے اللہ ایسا بھلا کام، ایسا نیکی کا کام نہیں جس کی وجہ سے ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن یہ ہمارا دین اسلام چلتا رہے، میرے نبی کی ارشادات چلتے رہے اور میرے نبی کی باتیں چلتے رہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ سب مسلمان ہو جائے، سب ہدایت پر آ جائے، لیکن ہمارے اندر وہ جذبے ہونے چاہیے، ہمارے اندر وہ تڑپ اور فکر ہونی چاہیے، ہے نا؟ اسی لیے اللہ سے دعا کیجئے، بہت بڑی مجلس میں اللہ نے بٹھایا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہم اس مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی اس قابل بنا کہ ہم بھی جہاں کہیں بھی جائیں تو یہ دین کی باتوں کو جو کا تو صحیح پہنچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔